نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ آج ہم زکوٰۃ کے مسائل بک میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی۔ ان سے ان کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے قدموں تلے روندتے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ مین ٹاپک بتایا آپ کو، اس کے بارے میں آگے احادیث ہیں، احادیث سے ہم لوگ واضح کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھر اس سے اس منکر زکوٰۃ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کہ پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائے جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ استغفار۔ اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مسکین کو پلا دے۔ وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اونھے منہ لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، مطلب ہٹے کٹے صحیح ہوں گے نا، ہیوی ویٹ ہوگا ان کا، اور ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سب کے سب اس منکر زکوٰۃ کو اپنے کھروں پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، مطلب اس میں جانور بھی ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، ٹھیک ہے، گائے، بھینسیں، بکرا، اونٹ، یہاں پہ اونٹ کا بتایا جا رہا ہے، جس کا عرصہ 50,000 سال۔ اب اندازہ لگا دیں، ایک دن ایک سیکنڈ ہم سے برداشت نہیں ہوگا تو 50,000 سال، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنا جنت کی مطلب وہ دیکھے گا کہ اتنے عوام ہے، اتنی دنیا ہوگی، اور تب تک اس سے یہ سلوک ہوتا رہے گا، اور پھر جنت و دوزخ کی طرف اس کا دھیان ہوگا کہ میں کس میں جاؤں گا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، گائے اور بکری کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اونھا لٹایا جائے گا، ایک ہموار زمین پر اس گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، سب کے سب آئیں گی، اور اس کوئی سینگ مڑی ہوئی ہوں گی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی، وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گے، استغفار، اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی لگاتار آتی رہیں گی، دن بھر ایسا ہوتا رہے گا، اور اس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے۔ بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اپنا راستہ جنت یا دوزخ کی طرف دیکھے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس میں ان شارٹ بتانا یہی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نہیں دیتے نا زکوٰۃ، انہی کا مال، انہی کے جانور، انہی کے مویشی ان کو روندیں گے، اسی طرح تکلیف دیں گے۔ اگر سونا ہے تو وہ تپا کے لگایا جائے گا، اگر جانور ہیں تو وہ جانور جس طرح مارتے ہیں وہ اپنے طریقے سے ماریں گے، اپنے سینگوں سے، اپنے پاؤں سے، کھر جو ہوتے ہیں ان سے ماریں گے۔ اور پتہ ہے جب ایک بار کھر لگے اور ہیوی جانور ہو، جب آپ کے اوپر گرے یا آپ کو مارے تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت سنواریں۔ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، اتنا زیور ہے، آگے میں آپ کو زیور کی سونے کی کوانٹٹی اور چاندی کی کوانٹٹی بتاؤں گی، لیکن چلیں آج بھی اتنی بتا دیتی ہوں، 7.5 تولے، ٹھیک
ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. چاہے 7.5 تولے سے ایک کہتے ہیں نا ایک نقد بھی اوپر ہوگا نا، 7.5 تولے سے تھوڑا سا بھی اوپر ہوگا، مطلب پونا بھی اوپر ہوگا تو پھر بھی آپ پہ زکوٰۃ ہے. اور اگر آپ سے 7.5 تولے سے کم ہے، چاہے ایک پونا بھی کم ہے یا تھوڑا سا بھی کم ہے، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کوانٹٹی بتائی ہے 7.5 تولے، اور چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے 52. ٹھیک ہے، اتنی ہوگی تو اس پہ چاندی کی ہے. پھر میں آگے بتاؤں گی آپ کو کتنی ہے، کتنے پہ آپ 7.5 تولے پہ کتنا ہوتا ہے، وہ سارا آپ کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ سب کچھ انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا. اور آگے چلیں یہ انشاءاللہ ہم کل حدیث پڑھیں گے اس کے بارے میں.